علیکم ناظرین میں اس ٹائم موجود ہوں عبدالشکور رسانی صاحب کے آفس میں، اور رسانی صاحب سے 2-3 سوالات کرنے ہیں اور اسپیشل طور پہ ان کو مبارکباد بھی دینی ہے۔ السلام علیکم رسانی صاحب۔ وعلیکم السلام، آپ کا بہت شکریہ۔ تو سب سے پہلے تو اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک نے مجھے یہ اس عہدے سے نوازا ہے، اور پارٹی کے مرکزی قائدین کا بھی بہت بہت شکریہ، اپنے ضلعی پارٹی کا، اپنے تمام ساتھیوں بھائیوں جو میرے بازو ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ انہوں نے میرے لیے اسٹرگل کی، میرے لیے آواز بلند کی، تو مرکزی قیادت اور اپنی تمام لوکل قیادت نے مجھے اس عہدے پہ فائز کیا، سب کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ رسانی صاحب۔ رسانی صاحب، آپ کو اسپیشل طور پر یونین کونسل چاک عامہ کی طرف سے ابھی تک مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یونین کونسل چاک عامہ کے کافی حالات آپ کے سامنے ہیں، ہمارے سامنے بھی ہیں، تو آئندہ کے لائے عمل کے لیے آپ کا کیا اس پہ رائے ہے اور کیا اس پہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں بھائی، میں اپنے اتنی حالات کی وجہ سے جو میرا سیاست میں آنے کا واحد مقصد بھی یہی ہے کہ دیکھیں ہمیں ہر دفعہ جو ہے نا کسی بھی ریاستی مفادات سے دور رکھا گیا ہے۔ ہم سیز فار لائن پہ آخری بارڈر لائن کے لوگ ہیں، ہمارے ایک طرف چھم سیکٹر ہے، پانڈو سیکٹر ہے، یہ سیز فار لائن ہے جو ایک غاصب ملک نے بنائی ہوئی ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے، انٹرنیشنلی بھی نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، جبراً اس نے کی ہوئی ہے، غاصب ہندوستان جو ہمارا اصلی دشمن ہے اس نے۔ تو وہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ ہماری یو سی کو اس ٹائم پہ سب سے پہلے روڈ بیسک جو سہولیات ہیں ان کا فقدان ہے۔ میرا سیاست میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں اپنی عوام کے مشترکہ عوامی مفادات کے لیے کچھ کام کر سکوں۔ میں یہی سوچ کے آیا بھی ہوں، اسی وجہ سے سیاست میں میرا آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ مشترکہ عوامی مفادات کی جدوجہد کی جائے۔ تو میری درخواست ہے دردمندانہ اپنے تمام ڈسٹرکٹ کے نوجوانوں سے، تمام اپنے یو سی کے، اس کے علاوہ جہلم ویلی کے تمام نوجوان بہن بھائیوں سے، بزرگوں سے، کہ وہ میرے بازو مضبوط کریں تاکہ انشاءاللہ ہم اپنی یو سی کے لیے بیسک جو ہماری ضروریات ہیں، روڈ ہے، تعلیم کے حوالے سے سکول ہیں، ہاسپٹل ہیں، یہ ہم لے سکیں۔ اس کی انشاءاللہ بھرپور محنت کروں گا، اپنی عوام کے حق کے لیے انشاءاللہ پوری جدوجہد کروں گا۔ میں اپنے جتنے بھی ہمارے حقوق ہیں، اگر یو سی کی عوام، حلقے کی عوام میرا ساتھ دے گی تو ہم گریبان سے کھینچ کے بھی لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ رسانی صاحب۔ آپ سے میرا آخری سوال ہے، مجھے یہ بتائیں آپ ابھی تک آزاد کشمیر میں اس سے پہلے نون لیگ کی گورنمنٹ، پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اب نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، ابھی اس کو چند ہی ماہ باقی رہ گئے ختم ہونے میں، تو آئندہ کے لیے جو کیا کچھ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد کون سی گورنمنٹ آئے گی، کون سی پارٹی اپنی گورنمنٹ بنائے گی آزاد کشمیر کے اندر، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ساری پارٹیوں کو لوگوں نے آزما لیا ہے۔ جس طرح پاکستان میں 23 سال محنت کر کے ہمارے خان صاحب نے حکومت بنائی، ان کے پیچھے کارٹیل مافیا ہے، پورا مافیا منظم جو تھا ان پارٹیوں کا، سابقہ پارٹیوں کا، انہوں نے مل کے مارکیٹ کے اندر گندم غائب کی، چینی غائب کی، ہر چیز کو غائب کیا، ایک یہ حکومت ناکام ہو جائے۔ لیکن جو دل سے صاف نیت کے ساتھ خان صاحب نکلے ہیں تو انہوں نے اس چیز پہ انشاءاللہ قابو پانا شروع کر دیا ہے۔ تو اسی طرح کشمیر ایشو پہ آپ دیکھیں کہ بیرسٹر صاحب ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اس کے علاوہ ایک کشمیر کی پہچان ہے۔ بیرسٹر صاحب، بیرسٹر سلطان محمود صاحب کشمیر کی ایک آواز ہے۔ اب ہم تمام کشمیریوں کو چاہیے کہ اس آواز کو اور مضبوط کرنے کے لیے تمام کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور میں بذات خود میں نے اپنے کمانڈر سولجر آف پاکستان شہید وطن سراج خان رسانی شہید سے جو حلف لیا تھا قرآن پہ، تو میں نے تحفظ پاکستان کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ تو میرے جتنے بھی آل پاکستان پختون بلوچ اتحاد کے جو میرے ساتھی ہیں، اس کے علاوہ مختلف قوموں کے میرے دوست، میرے ساتھی، میرے سیاسی کولیگ، میرے دوست احباب کولیگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہم نے مل کے یہ جو قسم کھائی ہوئی ہے اس اپنی ماں مٹی پاک سرزمین کے تحفظ کی، پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہنے کی، شہادت تک، تو انشاءاللہ ہم کشمیر کی آزادی تک ہمارے ISPR کے بیان کے مطابق
آخری گولی، خون کے آخری قطرے تک۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان فوج کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ ہے، اور ہم اپنے اس عہد کو نبھانے کے لیے، اپنے سپہ سالار کے عہد کو، سرائے لسانی کے عہد کو نبھانے کے لیے ہم فوج سے فرنٹ پہ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر کی آزادی کے لیے۔ ہمیں حکم ریاست کا، پاک فوج کا چاہیے۔ انشاءاللہ فوج سے ایک قدم آگے وہ اگر کہیں گے تو آگے بڑھ کے انشاءاللہ میں اور میرے نوجوان، ہم انشاءاللہ اپنی پاک فوج کے ساتھ اس پاکستان کے تحفظ کے لیے ہر جگہ بھی اپنے جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے انشاءاللہ پیش ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ بھرپور محنت کروں گا، اپنی عوام کے حق کے لیے انشاءاللہ پوری جدوجہد کروں گا۔ میں اپنے جتنے بھی ہمارے حقوق ہیں، اگر یو سی کی عوام، حلقے کی عوام میرا ساتھ دے گی تو ہم گریبان سے کھینچ کے بھی لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ۔ رسانی صاحب، آپ سے میرا آخری سوال ہے، مجھے یہ بتائیں آپ ابھی تک آزاد کشمیر میں اس سے پہلے نون لیگ کی گورنمنٹ، پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اب نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، ابھی اس کو چند ہی ماہ باقی رہ گئے ختم ہونے میں، تو آئندہ کے لیے جو کیا کچھ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد کون سی گورنمنٹ آئے گی، کون سی پارٹی اپنی گورنمنٹ بنائے گی آزاد کشمیر کے اندر، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ساری پارٹیوں کو لوگوں نے آزما لیا ہے۔ جس طرح پاکستان میں 23 سال محنت کر کے ہمارے خان صاحب نے حکومت بنائی، ان کے پیچھے کارٹیل مافیا ہے، پورا مافیا منظم جو تھا ان پارٹیوں کا، سابقہ پارٹیوں کا، انہوں نے مل کے مارکیٹ کے اندر گندم غائب کی، چینی غائب کی، ہر چیز کو غائب کیا، ایک یہ حکومت ناکام ہو جائے۔ لیکن جو دل سے صاف نیت کے ساتھ خان صاحب نکلے ہیں تو انہوں نے اس چیز پہ انشاءاللہ قابو پانا شروع کر دیا ہے۔ تو اسی طرح کشمیر ایشو پہ آپ دیکھیں کہ بیرسٹر صاحب ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اس کے علاوہ ایک کشمیر کی پہچان ہے۔ بیرسٹر صاحب، بیرسٹر سلطان محمود صاحب کشمیر کی ایک آواز ہے۔ اب ہم تمام کشمیریوں کو چاہیے کہ اس آواز کو اور مضبوط کرنے کے لیے تمام کیا ہے تو انشاءاللہ عوام کی بہتری کے لیے اپنے تمام نوجوان قوم کو، نوجوان نسل کو، نوجوان علاقے کی جتنی بھی عوام ہے، میں اس سے ریکویسٹ کروں گا، درخواست ہے میری کہ وہ میرے بازو مضبوط کریں تاکہ ہم اپنے علاقے کی آواز بن کے علاقے کی مشترکہ عوامی مفاد کے لیے کام کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ شکور صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آزاد جموں کشمیر اس ٹائم کس حالات سے گزر رہا ہے؟ آپ دیکھیں ہمارے کشمیری بھائی ہیں آزاد جموں کشمیر کے، کتنے ہمارے اپنے بھی ہیں جو اس پار ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں، ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ابھی 6 ماہ ہو چکے ہیں تقریباً، تو ابھی تک لاک ڈاؤن شروع ہے اور کافی کچھ نقصانات ہو چکے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں وہاں، ان کے بہت برے حالات ہیں، نہ ادویات ہیں ان کے پاس، نہ کھانے پینے کی کوئی اشیاء ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، جو ہمارے اس کے مقبوضہ وادی کی صورتحال ہے، ہمیں تو دل سے بہت دکھ کی بات ہے ہمارے لیے، ہم آنکھوں سے وہ منظر دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ٹوٹلی میں جو کہنا چاہوں گا، یہ اقوام متحدہ کا فیلئر ہے۔ آج تک اقوام متحدہ نے جتنے بھی کام کیے وہ انہوں نے صرف اور صرف اپنے اس مافیا کے لیے کیے ہوں گے۔ مسلمانوں کے لیے اقوام متحدہ نے آج تک کوئی خاطر خواہ ایسا کام ہے جو آپ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا ہے۔ ہم نے، ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے اقوام متحدہ میں جیسے پیغام پہنچایا، اور بھی حکومتیں پہنچاتی رہی ہیں، اس پہ عمل درآمد کوئی بھی نہیں کروا سکا۔ دیکھیں دنیا میں ہر جگہ پہ یہود و نصارہ کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ مسلمانوں کو آزادی اور یہ چیزیں نہیں دلا سکتا۔ ہم جو کشمیری ہیں، ہم اس وقت تحفظ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمارا کشمیری بھائی وہاں پہ، بہن بھائی جو شہید ہوتا ہے، وہ پاکستانی پرچم میں لپیٹ کے اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، تو کشمیری اس سے اوپر محبت کا کیا ثبوت دے سکتے ہیں؟ ہم تحفظ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور میں بذات خود، میں نے اپنے کمانڈر سولجر آف پاکستان شہید وطن سراج خان رسانی شہید سے جو حلف لیا تھا قرآن پہ، تو میں نے تحفظ پاکستان کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ تو میرے جتنے بھی آل پاکستان، پختون، بلوچ، چتھات کے جو میرے ساتھی ہیں،
اس کے علاوہ مختلف قوموں کے میرے دوست، میرے ساتھی، میرے سیاسی کولیگ، میرے دوست احباب کولیگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہم نے مل کے یہ جو قسم کھا. السلام علیکم ناظرین میں اس ٹائم موجود ہوں عبدالشکور رسانی صاحب کے آفس میں، اور اسپیشل طور پہ آج مجھے انوائٹ کیا گیا ہے یہاں پر شکور صاحب کی طرف سے. اور شکور صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور اسپیشل طور پہ میں آپ کو مبارکباد دوں گا. تو ضلع جنوب میری ہٹیاں والا کہ آپ صدر منتخب ہوئے، اور آپ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وعلیکم السلام. آپ کا بھی صغیر بھائی بہت بہت شکریہ، ENN نیوز کا بھی بہت شکریہ. تو سب سے پہلے تو میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی مرکزی قیادت کا، ضلعی قیادت کا، اور جتنے بھی میرے ساتھی دوست، میرے بازو جو PTI کے کارکن ہیں، جو ہمارا اصل اثاثہ ہیں، ان کے یعنی کہ ان کی اس خواہش پہ، ان کی جدوجہد پہ مجھے اس عہدے پہ فائز کیا گیا. میں اللہ پاک کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. اور شکور صاحب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ اسپیشل طور پہ یونین کونسل چک خامہ کی طرف سے آپ کو مبارکباد بھی دی جا رہی ہے، اور ابھی تک مبارکباد دے رہے ہیں، اور آپ آئندہ کے لائے عمل کے لیے کیا کیا کرنا چاہتے ہیں یونین کونسل چک خامہ کے لیے؟ دیکھیں جی، UC چک خامہ ایک ہماری ایسی جگہ ہے کہ یہ LOC پہ واقع ہے. ایک طرف ہمارا پانڈو سیکٹر ہے، چھم سیکٹر ہے. ہم وہاں پہ اپنے ازلی دشمن بھارت کی سیز فار لائن پہ موجود لوگ ہیں. ہمارے وہاں پہ سہولیات کا بہت فقدان ہے. میرا سیاست میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں اپنے علاقے کو، اپنے علاقے کی عوام کو ان کا حق دلا سکوں. میری جو دل کی خواہش ہے، جو میں چاہتا ہوں دل سے، مشترکہ عوامی مفادات کی جنگ لڑنا چاہتا ہوں. اس کے لیے مجھے میری عوام کا ساتھ چاہیے تاکہ میں ان کے حق، ان کی دلیل تک پہنچا سکوں. اس سے پہلے جتنی حکومتیں آئی، ایک وہی لوگ اس پہ قابض رہے، جو کوٹیشن مافیا، مختلف قسم کے لوگ اس پہ قابض رہے، جو اپنی ذات کا سوچتے رہے، عوام کا کسی نے نہیں سوچا. اب جو میری خواہش ہے، میری دلی خواہش ہے کہ وہاں کی غریب عوام کے بارے میں کچھ کیا جائے. تو اس لیے میں نے سیاست میں یہ قدم رکھا ہے. اللہ پاک نے اس میں کامیابی دی ہے. تو انشاءاللہ عوام کی بہتری کے لیے اپنے تمام نوجوان قوم کو، نوجوان نسل کو، نوجوان علاقے کی جتنی بھی عوام ہے، میں اس سے ریکویسٹ کروں گا، درخواست ہے میری کہ وہ میرے بازو مضبوط کریں تاکہ ہم اپنے علاقے کی آواز بن کے علاقے کی مشترکہ عوامی مفاد کے لیے کام کر سکیں. بہت شکریہ. شکور صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آزاد جموں کشمیر اس ٹائم کس حالات سے گزر رہا ہے؟ آپ دیکھیں ہمارے کشمیری بھائی ہیں آزاد جموں کشمیر کے، کتنے ہمارے اپنے بھی ہیں جو اس پار ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں. ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ابھی 6 ماہ ہو چکے ہیں تقریباً، تو ابھی تک لاک ڈاؤن شروع ہے، اور کافی کچھ نقصانات ہو چکے ہیں. ہماری مائیں بہنیں وہاں، ان کے بہت برے حالات ہیں، نہ ادویات ہیں ان کے پاس، نہ کھانے پینے کی کوئی اشیاء ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، جو ہمارے اس سے مقبوضہ وادی کی صورتحال ہے، ہمیں تو دل سے بہت دکھ کی بات ہے ہمارے لیے. ہم آنکھوں سے وہ منظر دیکھ نہیں سکتے. یہ ٹوٹلی میں جو کہنا چاہوں گا، یہ اقوام متحدہ کا فیلئر ہے. آج تک اقوام متحدہ نے جتنے بھی کام کیے، وہ انہوں نے صرف اور صرف اپنے اس مافیا کے لیے کیے ہوں گے. مسلمانوں کے لیے اقوام متحدہ نے آج تک کوئی خاطر خواہ ایسا کام ہے، جو آپ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا ہے. ہم نے، ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے اقوام متحدہ میں جیسے پیغام پہنچایا، اور بھی حکومتیں پہنچاتی رہی ہیں، اس پہ عمل درآمد کوئی بھی نہیں کروا سکا. دیکھیں دنیا میں ہر جگہ پہ یہود و نصارہ کا جو گٹھ جوڑ ہے، وہ مسلمانوں کو آزادی اور یہ چیزیں نہیں دلا سکتا. ہم جو کشمیری ہیں، ہم اس وقت تحفظ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمارا کشمیری بھائی وہاں پہ، بہن بھائی جو شہید ہوتا ہے، وہ پاکستانی پرچم میں لپیٹ کے اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے.
تو کشمیری اس سے اوپر محبت کا کیا ثبوت دے سکتے ہیں؟ ہم تحفظ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور میں بذات خود میں نے اپنے کمانڈر سولجر آف پاکستان شہید وطن سراج خان رسانی شہید سے جو حلف لیا تھا قرآن پہ، تو میں نے تحفظ پاکستان کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ تو میرے جتنے بھی آل پاکستان پختون بلوچ اتحاد کے جو میرے ساتھی ہیں، اس کے علاوہ مختلف قوموں کے میرے دوست، میرے ساتھی، میرے سیاسی کولیگ، میرے دوست احباب کولیگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہم نے مل کے یہ جو قسم کھائی ہوئی ہے اپنی ماں مٹی پاک سرزمین کے تحفظ کی، پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہنے کی، شہادت تک، تو انشاءاللہ ہم کشمیر کی آزادی تک، ہمارے آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق آخری گولی، خون کے آخری قطرے تک، لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان فوج کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ ہے، اور ہم اپنے اس عہد کو نبھانے کے لیے، اپنے سپہ سالار کے عہد کو، سراج رسانی کے عہد کو نبھانے کے لیے ہم فوج سے فرنٹ پہ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر کی آزادی کے لیے۔ ہمیں حکم ریاست کا، پاک فوج کا چاہیے، انشاءاللہ فوج سے ایک قدم آگے وہ اگر کہیں گے تو آگے بڑھ کے انشاءاللہ میں اور میرے نوجوان ہم انشاءاللہ اپنی پاک فوج کے ساتھ اس پاکستان کے تحفظ کے لیے ہر جگہ بھی اپنے جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے انشاءاللہ پیش ہوں گے۔ بہت شکریہ